سوالات کیے، آپ نے ہر آدمی کو اس کے حسب احوال رہنمائی فرمائی۔ اب ایک آدمی آتا ہے، جیسے میں ابھی ذکر کرنے لگا تھا، ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور میں پہلے آتا تو پوچھتا ہے آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کون ہے آپ؟ اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوتی ہے، کہا حضور میں بہت دور سے آیا ہوں ایمان لینے کے لیے، مجھے مختصر سے اسلام سمجھا دیں تاکہ میں دوبارہ شاید نہ آ سکوں۔ یہ دین ہے سر، لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں آج۔ آپ جب مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا، آپ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ پھر حضور تو دنیا میں ایک ایسا اسلام چھوڑ کر گئے ہیں، ایسا دین چھوڑ کر گئے ہیں، مرد ہے کہ عورت ہے، بوڑھا ہے کہ جوان ہے، وہ بغیر تکلف کے عمل کر سکتا ہے، بغیر تکلف کے۔ اب اسے کیا کہا؟ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، ایمانیات سکھائے، انہاں یہ 5 نمازیں ہیں، اسے پڑھنی ہیں، سال میں روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت ہوئی تو حج کرنا ہے۔ اچھا جی، اس نے بات دہرائی، حضور نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، پیسے ہوئے تو زکوٰۃ بھی دوں گا، استطاعت ہوئی تو حج بھی کروں گا، بس اب میں اپنا مال پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، تو وہ پچھلے لوگ میرے انتظار میں، السلام علیکم، میں گیا۔ دین سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب یہ بیت نبوت میں تو یہ چیزیں ہیں، حضور نے تو یہ دین سکھایا۔ اب یہ بیت کر کے کہ شخص روانہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ اہل جنت میں سے کسی نے دیکھنا ہو کسی کو، اس آدمی کو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ابھی، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے۔ یہ ہیں کلمات توبہ، یہ ہے بیت اسلام۔ اب سواری پہ سوار ہونے لگے، اوندے منہ بل ہو کے گرے، فوت ہو گئے۔ صحابی تشریف لائے، کہا حضور وہ جو آپ کا دیوانہ ابھی اسلام دے کر گیا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ حیات الصحابہ کے اندر مختلف اصحاب کے احوال ہیں کہ کن کن کی جنازوں پر حضور کا جنازے میں کیا رد عمل تھا، کیا کیفیت تھی حضور کی۔ اس صحابی کے جنازے میں جب حضور شریک ہوئے، پنجوں کے بل چلے، پنجوں کے بل۔ صحابہ نے پوچھا حضور پنجوں کے بل کیوں چلے؟ فرمایا اس شخص کے جنازے میں اللہ کی نوری مخلوق آئی ہوئی ہے، اللہ کی نوری مخلوق آئی ہوئی ہے۔ آج ہم جیسے جو زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں نا، بعض اوقات وہ نئے لوگوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل کر دیتے ہیں۔ دین کو مشکل نہ بناؤ کسی کے لیے۔ مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ نماز پڑھنی کیوں مشکل ہے، زیادہ نماز؟ میں اس لیے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ بعض لوگوں نے نماز کو مشکل کیا ہے، انہوں نے کہا جی عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ اب بندے نے کہا یار یہ 17 کون پڑے گا، 4 2 3 ہوتی نا تو کام آسان تھا نا، اتنا تو گنجائش سمجھ میں آتی ہے۔ اب 4 پہلے پڑھنی ہے، پھر اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ تو 17 رکعتیں ہو گئی۔ اب وہ جو 9 تھی اس سے بھی گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو دین کو مشکل نہ بناؤ۔ اب نوافل قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ کی مخلوق کو حدود پر کھڑا کرو، حدود کی اہمیت بتاؤ، حدود کی اہمیت بتاؤ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم بعض اوقات حرام کر لیتے ہیں، اس کی ترافی نفلوں سے کرتے ہیں۔
فرائض کی طرح بھی مساوی اعمال سے کرتے ہیں. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کی عظمت، اللہ کی حدود کی اس قدر تاکید ہو کہ کوئی شخص زندگی موت کے فاصلے برابر کر لے لیکن فرض نہ چھوڑے، یعنی فرض پر کوئی سمجھوتا نہ ہو، جان دے دے حرام پہ نہ جائے، جان دے دے حرام کی طرف نہ جائے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے دین پر عمل کرنا بے تکلف ہو جائے گا. اور اس تربیت کا، اس مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھے ماحول میں آنا جانا شروع کرتا ہے تو شریعت کا مزاج بن جاتا ہے، شریعت کا مزاج بن جاتا ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے. بات سمجھا نا؟ بات بڑی اہم بات کر رہا ہوں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی سے فرمایا تھا کہ جب سے آپ کا تعلق ہوا تم نے اپنے حالات نہیں بتائے کبھی مجھے. مکہ مکرمہ سے خط لکھا تو حضرت گنگوئی نے فرمایا تھا حضرت اپنے حالات ہی کیا ہیں جو آپ سے عرض کروں. البتہ یہ ہے کہ جب سے میرا آپ کے ساتھ تعلق ہوا ہے اللہ نے مجھے 3 چیزیں نصیب کی ہیں. دوستوں میں آج کے اس پرفتن دور کے اندر عالم کے لیے، ان پڑھ کے لیے سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کے وہ نااہل قسم کے اسکالر اور وہ بددین مولوی، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں، جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور لوگ اندھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت گنگوئی کی اس بات کو سننے کے بعد سمجھ آتی ہے اس زمانے میں تو ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے بڑی خاص بات بتائی. دعا ہو کہ اللہ پاک اس پیری مریدی کے صدقے میں، اس روحانی تعلق کے صدقے میں اللہ یہ 3 چیزیں ہمیں بھی نصیب کر دے جو حضرت گنگوئی نے حضرت حاجی صاحب کو فرمائی. فرمایا حضرت اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں، 3 چیزیں، اور جب تک یہ 3 چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے نا، چاہے پیری بزرگی کا جتنا بڑا لباس ہو، من آنم کے من نانم، بندے کو اپنی جگہ پر بہت پریشان رہنا چاہیے. یار یہ تو مجھے حاصل ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ انہوں نے فرمایا حضرت ایک تو یہ ہے کہ جب سے میرا آپ سے تعلق ہوا اس تعلق کے بعد جو اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے نا وہ یہ دی ہے کہ شریعت میری طبیعت بن گئی ہے. شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، تکلف ختم ہو گیا ہے. حسین لڑکیوں کی جماعت پاس سے گزر جاتی ہے، کوئی دل پہ اثر نہیں بیٹھتا کہ کون گزرا ہے. شریعت کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو اس پہ عمل میں بے تکلفی ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے. یعنی جو تعویلات ہیں نا شریعت کے مسائل میں، یہ بھی کوئی ایسی تعویل کرو کہ میں شریعت سے آزاد ہو جاؤں. جیسے یہ بینکوں میں لوگ پیسے سود پر رکھتے ہیں نا اور زندگی کے بیمے کراتے ہیں، زندگی کے بیمے کراتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو سود نہ کہیں، اس کو منافع کا نام دیں تو راستہ نکالیں اپنے لیے. ایک آدمی مجھے کہتے جی 2-4 کروڑ روپے ہے، میں کاروبار نہیں کر سکتا، بچوں کی فیسیں زیادہ ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو میں فکس پہ نہ رکھ دوں پیسے. اب یقین کریں کہ دین پہ عمل کا اتنا جذبہ ہے کہ میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا اس کا آدمی کا. جب میں نے کہا سود ہے اس کے بعد ملنے ہی نہیں آیا، پھر ملاقات ہی چھوڑ دی. تو میں نے ایک بےتکلف دوست اس کا ذکر بھی کیا تھا، میں نے کہا 1500 روپیہ مجھے ہدیہ بھی دیتا تھا، اس سے بھی گیا. مسئلہ کیا بتانا تھا، وہ پیسے بھی گئے، وہ مڑ کے واپس ہی نہیں آیا. پھر یہ دین میں عمل ہے. چاہتے ہیں کہ مزاج کے مطابق مسئلہ پتہ چلے جیسے ہم چاہتے ہیں. تو ایک تو شریعت پر استقامت پیدا ہو گئی ہے، بڑی دولت یہ ہے. اور دوسری چیز جو اللہ نے نصیب کی ہے، حضرت میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے دونوں میری نظر میں برابر ہو گئے. اور یہ بہت اونچی بات ہے سر. یہ تصوف کی انتہا ہے کہ اللہ والا کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، اللہ والا کسی کا برا نہیں سوچتا. اللہ والوں کے سب سانجے ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتا ہے، اللہ کا کنبہ سمجھتا ہے. کہا حضرت ایک بات اللہ نے یہ نصیب کی ہے، کوئی مجھے تعریف کرتا ہے اسی زمانے میں
ایک اللہ والے کا مکاشفہ تھا کہ مجھے شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی زیارت ہوئی. شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ میرے پاس گنگوہ میں ایک شخص پیدا ہوگا، یا تو وہ قطب ارشاد ہوگا یا قطب تکوین ہوگا وہ، اور پوری اس وقت کی جو ملت ہے وہ اس کے فتویٰ پہ چلے گی، اس کی تابعداری کرے گی. تو لوگوں نے فرمایا حضرت کے اس مکاشفے کا مطلب یہ تھا اس سے مراد فقیہ امت حضرت رشید احمد گنگوہی ہے. لیکن ایک طرف ان کو ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے یہ کافر ہے. جی دوسرا آدمی کیا کہتا ہے یہ کافر ہے. اب کتنا بڑا تضاد ہے، ایک قطب مانتا ہے اور دوسرا کافر کہتا ہے. اب قطب کی شان دیکھیں ذرا، قطب سے جا کے کوئی کہتا ہے کہ حضرت فلاں تو آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے، فرمایا مجھے پہچان گیا ہے نا، وہ مجھے پہچان گیا ہے، اس کی ہمارے ساتھ بیٹھک نہیں، مجلس نہیں ہے، کہنے دیں ہم کو، خیر ہے کوئی بات نہیں. تو حضرت آپ کی رائے ہم نہیں کہیں گے کچھ بھی. جیسے یہ تبلیغ والے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ کچھ لوگ تمہیں عشق رسالت میں ماریں گے، تم عشق رسالت میں سہ جانا بس. کتنی اچھی بات ہے یہ. جو تم سے بخل رکھتا ہے وہ عشق رسالت میں رکھتا ہے، اور تم عشق رسالت میں بچ جاؤ آگے سے، بس جھگڑا ختم ہے کہ نہیں ہے. حضور کی تعلیم یہ ہے. فرمایا حضرت ایک تو اللہ نے یہ چیز دی، شریعت طبیعت بن گئی، مدح اور ذم برابر ہو گئی، مذمت کرنے والے اور تعریف کرنے والے دونوں میری نگاہ میں برابر ہیں، حالات اللہ کے حوالے کر دیے میں نے. اور تیسری چیز آج کے اس دور کا بڑا مسئلہ ہے، وہ سن لیں. میں حضرت تیسری چیز جو اللہ نے میرے دل سے دور کی ہے نا، کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اپنے مورد کے اعتبار سے، یہ جو علمی کشمکش ہوتی ہے ذہن میں کہ قرآن میں اس طرح آیا، حدیث میں اس طرح آیا، اب کیسے تطبیق دیں، کیسے مسئلہ نکالیں، اللہ نے میرے دل سے یہ چیز بھی دور کر دی ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے. آگے سے پیر ہوتے نا اس دور کے تو کہتے دیکھو نا میری کتنی بڑی کرامت ہے. ہمارے پاس بیٹھنے والے ایسے ہوتے ہیں. آگے سے حضرت عائشہ نے لکھا، حضرت مولانا آپ کو بہت مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے. لیکن تربیت کے اندر ایک بات حضرت نے بڑی عجیب فرمائی ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے نا، حضرت گنگوہی ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھانے کے دوران نا جتنا اچھا قسم کا کھانا تھا وہ ساری پلیٹیں عائشہ نے اپنے آگے رکھوا دی. اچھا کھانا سارا اپنے آگے رکھوا دیا، تو ایک پلیٹ کے اندر تھوڑی سی دال ڈال کر حضرت گنگوہی سے فرمایا یہ کھاؤ بیٹھ کے. پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہا شاید حضرت کو حضرت گنگوہی کے مقام مرتبے کا پتہ نہیں ہے، آج کو پیر ایسا کرے تو مرید واپس ہی نہ آئے. شاید کہ حضرت کو ان کے مقام کا پتہ نہیں ہے. تو ایک ساتھی نے اٹھ کے حضرت عائشہ کے کان میں کہا کہ حضرت یہ فقیہ امت ہے، پورا ہندوستان کے فتوے پہ چلتا ہے، تو آپ نے ایک پلیٹ میں دال دے دی ان کو اور ایک روٹی پکڑا دی ہے. سبحان اللہ، سننے والی بات ہے. آگے سے عائشہ نے فرمایا یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ورنہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک روٹی پکڑاؤں اور باہر کھڑا کر دوں، باہر کھڑا کر دوں اس کو. اب یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں اس کو، باہر کھڑا کر دوں اس کو، یہ تو اس قابل ہے. اس کے بعد حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے، چہرے کو دیکھتے رہے کہ فقیہ امت جگہ پر ہیں کہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا یہ ہے تربیت. اور جس وقت اللہ نے یہ مقام دے دیا نا، ایک دن حضرت گنگوہی سے کسی نے کہا
کہ حضرت آپ کو حاجی صاحب سے کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، تاکہ ہمیں اس راستے کے کچھ آداب سمجھ آئیں۔ فرمایا ایک طرف جنید بغدادی آ جائے نا اور حضرت کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ جائیں، مسجد پہ بیٹھ جائیں، اور دوسری طرف جو ہے نا حاجی صاحب بیٹھے ہوں، تو میں حضرت بغدادی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھوں، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھوں۔ فرمایا حضرت کیا بات ہے یہ کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، اور آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ہماری اور ان کی مثال بڑی عجیب ہے کہ ایک مٹھائیوں کی دکان ہو اور اس مٹھائی کی دکان میں پتیسا ہے، گلاب جامن ہے، برفی ہے، جلیبی ہے، ہر طرح کی مٹھائی لگی ہوئی ہے، ہمیں ان ساری مٹھائیوں کے نام آتے ہیں، کھائی ہم نے ایک بھی نہیں۔ حاجی صاحب کو نام ایک کا بھی نہیں آتا، کھائی ساری ہیں۔ بھائی یہ فرق ہے ہمارے تو، آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی ہم نے کھائی ایک بھی نہیں، کھائی ساری ہیں، نام نہیں آتے، سب کے نام پتہ ہیں، یہ دیکھو یہ اب حاجی صاحب سے پوچھو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، لیکن کھائی ساری ہیں۔ اسی کو ہمارے ناگا بابا فرمایا کرتے تھے، میں اگر علماء سے پوچھوں کہ لطیفہ قلب کے انوارات کا رنگ کیسا ہے تو کیا بتائیں گے؟ لطیفہ روح کا رنگ کیسا ہے تو یہ کس کتاب کا رنگ ہے، یہ سب بتائیے۔ لطیفہ سر کا رنگ کیا ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ فرمایا یہ کتاب دل ہے، یہ اور کسی کتاب کا سبق نہیں ہے یہ۔ اس لیے تصوف جو ہے نا، مجھے کسی یونیورسٹی میں کوئی خاتون پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے ایک دن فون آیا کہ مجھے آپ تصوف کی تیاری کرائیں، کل میرا تصوف کا پرچہ ہے، تصوف کا پرچہ ہے میرا، تو مجھے کچھ لکھوا دیں اس پر۔ میں نے کہا اس پی ایچ ڈی تو کر رہی ہے لیکن اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہے کہ میری بات سمجھ سکے یہ۔ تو میں نے کہا میں آپ کو تصوف کی کیا تیاری کراؤں؟ تصوف نام ہے حال کا، تصوف حال کا نام ہے، تصوف قال کا نام نہیں ہے کہ کوئی لکھ کے بتا دوں کہ یہ تصوف ہے۔ جب بیتے گی تو خود پتہ چل جائے گی کہ یہ تصوف ہے۔ جو اس راہ میں آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، اس کو صحرا بھی گلشن نظر آئے گا، اس کو صحرا بھی گلشن نظر آئے گا، اور جو نہ آئے گا اس کو گلشن بھی صحرا لگے گا، پھر ہی سمجھ آئے گی کیا چیز ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور یہ جو مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اب آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، آسان ہو جائے گی، جمیلوں سے نکل جائیں گی، جھگڑوں سے نکل جائے گی، بات سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں لمبی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اہل ذکر میں سے ہیں تو یہ اہل دعوت میں سے ہیں، تو وہ اہل مدرسہ میں سے ہیں، اور وہ فلاں میں سے ہیں، یہ فلاں میں سے ہیں، بھی سب ایک ہیں، تو یہ سب کچھ کر لو بس۔ دین کا جو بھی شعبہ اختیار کریں، دین کے جس شعبے سے تعلق ہو، اس شعبے کا ہونا بڑا ضروری ہے، یہ شعبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس شعبے میں کیا ہے؟ اخلاص ہے، اور پھر اخلاص کا اگلا سبق کیا ہے کہ اتنا ہو کہ اخلاص سے نگاہ ختم ہو جائے۔ اگلا سبق اس کا کیا ہے کہ اخلاص سے بھی، اسی بات مجدد فرماتے ہیں علم ہو علم کا احساس نہ ہو، عمل ہو عمل کا احساس نہ ہو، اخلاص ہو اخلاص کا احساس نہ ہو، اس کے بعد معرفت شروع ہوگی۔ ورنہ اپنی کسی چیز پر بھی نگاہ ہے تو وہ آدمی اس راہ سے کوئی حصہ نہیں پا سکتا، بس صاف بات ہے، ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو ساتھی بیعت ہونے والے ہیں وہ رات ٹھہرنے والے ہیں کہ جانے والے ہیں؟ جی، جو ساتھی بیعت ہونے والے ہیں وہ سب ٹھہرنے والے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ فجر کے وقت کے بیعت کر لیں گے، وقت کافی گزر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد
وبارک وسلم۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنا مقرب ولی بنا، اے اللہ اس مجمع کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنی مدد نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی میت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ، اے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت اللہ ایمان نصیب فرما، بری موت سے اللہ بچا، برے انجام سے بچا، معذور نہ کر، محتاج نہ کر، اللہ تندرست ہونے سے بچا، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ شریعت کی سنت کی تابعداری اور پابندی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ فتنہ دجال سے، فتنہ جادو سے، نظر سے، حسد سے، شیاطین کے اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اللہ برکت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اپنی رضا والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رضا والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو چیزیں ہمارے مقدر میں ہیں اور اس نے دنیا آخرت کی خیر تو نے رکھی ہے ہماری اولادوں کی، تو اللہ ہمارے قریب فرما، اور جس چیز میں اللہ ہماری دنیا آخرت کی خیر نہیں ہے یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما، اس کا خیال ہی ہمارے دلوں سے دور فرما۔ اللہ ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے نصیب مقدر اچھے فرما، اولادوں کو ہدایت کے قائم فرما۔ جو بچیاں بہنیں بیٹیاں اللہ اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے تعلقات کو ٹھیک فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولادیں نصیب فرما، جن کو اولادیں بخشی ہیں اللہ ان کو اتفاق بخش، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ہمارے بھائی اسامہ مسعود صاحب کے سسر صاحب فوت ہوئے، کل اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما، اللہ ان کے آخرت کے مناظر آسان فرما، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، زندگی کی جتنی غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما، یا اللہ قبر کے مناظر آسان فرما، ہم سب کے اللہ قبر کو آسان فرما، قبر کی سختی سے اللہ نے بچا، آخرت کے عذاب سے اللہ نے بچا۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب، بہن بھائی مشائخ اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔